اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر بڑی آسانیاں رکھی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ رب العزت نے بڑے اجر رکھے ہیں، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ امتی یہ چھوٹے چھوٹے مختصر اعمال کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکے، اور اپنی آخرت کے اندر جنت کی بہت بڑی نعمتیں حاصل کر سکے۔ ان میں سے ایک سورہ اخلاص بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی، جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر بنا کر بھیجا، ساتھ اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام تھے، تو یہ صحابی جس کو امیر بنا کے بھیجا گیا، تو یہ جہری نمازوں کے اندر جو ہے سورہ اخلاص ہی پڑھا کرتے تھے، اور جتنے دن وہاں وہ ٹھہرے انہوں نے اس کو نوٹ کیا کہ یہ جہری نمازوں کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے۔ تو وہاں جو لشکر کے ساتھ صحابہ کرام تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ جب اس لشکر سے واپس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام و دعا ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا گیا کہ آپ نے اپنے جس صحابی کو امیر بنا کے بھیجا ہے، وہ ہر نماز کے اندر جو ہے سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور کوئی سورت نہیں پڑھتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تم ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تیرا سورہ اخلاص سے محبت کرنا اس عمل نے تجھے جنت کے اندر پہنچا دیا۔ اور ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے سورہ اخلاص سے محبت کی، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور بلکہ سورہ اخلاص کو تہائی قرآن کہا گیا ہے، کہ جو آدمی سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے تہائی قرآن پاک پڑھنے کا اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو سورہ اخلاص کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ یاسین فی، اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر بڑی آسانیاں رکھی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ رب العزت نے بڑے اجر رکھے ہیں، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ امتی یہ چھوٹے چھوٹے مختصر اعمال کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکے، اور اپنی آخرت کے اندر جنت کی بہت بڑی نعمتیں حاصل کر سکے۔ ان میں سے ایک سورہ اخلاص بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی، جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر بنا کر بھیجا، ساتھ اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام تھے، تو یہ صحابی جس کو امیر بنا کے بھیجا گیا، تو یہ جہری نمازوں کے اندر جو ہے سورہ اخلاص ہی پڑھا کرتے تھے، اور جتنے دن وہاں وہ ٹھہرے انہوں نے اس کو نوٹ کیا کہ یہ جہری نمازوں کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے۔ تو وہاں جو لشکر کے ساتھ صحابہ کرام تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ جب اس لشکر سے واپس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام و دعا ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا گیا کہ آپ نے
اپنے جس صحابی کو امیر بنا کے بھیجا ہے وہ ہر نماز کے اندر جو ہے سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور کوئی سورت نہیں پڑھتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تم ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیرا سورہ اخلاص سے محبت کرنا اس عمل نے تجھے جنت کے اندر پہنچا دیا۔ اور ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے سورہ اخلاص سے محبت کی، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور بلکہ سورہ اخلاص کو تہائی قرآن کہا گیا ہے کہ جو آدمی سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے تہائی قرآن پاک پڑھنے کا اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو سورہ اخلاص کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، کہ جو آدمی دن کے آغاز کے اندر، دن کے شروع کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، اللہ رب العزت اس کی ساری حاجات پوری فرما دیتے ہیں۔ کہ من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، کہ جو آدمی دن کے آغاز کے اندر، دن کے شروع کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، اللہ رب العزت اس کی ساری حاجات پوری فرما دیتے ہیں۔